اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج میں اپنے مہمان کا تعارف کرا دوں جو آج کی ہماری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکی ہیں، اس پروگرام کو زینت بخش چکی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل الرحمن رضوی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے۔ بہت اچھے مدرس بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ حضرت خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ۔ آج آپ بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دوبارہ عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا بڑا یہ سمجھ لیجیے گہرا تعلق ہے۔ ہم چلتے پھرتے وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی سزا کا نہیں پتہ کہ اس کی سزا کتنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا دردناک عذاب ہے اس گناہ کا، غیبت۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، جانیں گے کہ غیبت اصل کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی انسان کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں تو کیا یہی غیبت کہلاتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ادائیں، کچھ انداز ہیں غیبت کرنے کے؟ اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقاعدہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت بتائیے گا غیبت کیا چیز ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ غیبت کیا ہے، تو سب سے پہلے میں غیبت کی تعریف کر دوں جی کہ غیبت ہر اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی کے اندر ایسی بات بیان کرنا، اگر وہ مسلمان بھائی موجود ہوتا تو وہ اس کو ناپسند کرتا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چاہے زبان سے ہو، چاہے اشارے سے ہو، چاہے کسی طریقے سے بھی ہو، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اسی غیبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن المجید کے اندر ارشاد فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اب دیکھیں کہ غیبت کے بارے میں بہت سخت وعید ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے یا پسند فرماتا ہے یا پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا، سکا مردہ بھائی کا جب وہ فوت ہو جائے اس کے جسم سے گوشت نکال کے کھائے؟ آگے اللہ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، حالانکہ تم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کا بھائی فوت ہو جائے، بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کے کھایا جائے۔ جب تم ادھر جیسے ناپسند کرتے ہو تو ایسی غیبت بھی ایسی ہے۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ذہن میں بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا گوشت نکال کے نوچ کے کھانا، تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، ایسے سمجھے کہ وہ اس مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو اتنا سخت وعید ہے۔ اور اسی بیماری کے اندر آج زمانہ اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے، غیبت کرتے ہیں اور غیبت کو کرنے کے بعد اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ فرما رہا ہے انجوائے کرتے ہیں، ہاں انجوائے کرتے ہیں اور اس کو مذاقی طور پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کہ اپنا سگا بھائی فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا گوشت کھایا جائے، تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ تو ایسا ہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا سمجھیں کہ آپ ان کا گوشت اتار اتار کے کھا رہے ہیں۔ جی حضرت، میں چاہوں گا اس میں اس بات کو بھی ایڈ کر دیں کہ اگر ایک انسان کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اور وہ عیب اچھے خاصی تعداد میں پایا جا رہا ہے، اگر ہم اس عیب کو اپنے فرینڈ سے اگر شیئر کرتے ہیں کہ یار یہ عیب ہے اس کے اندر، ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اس وجہ سے، اس نیت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ یار آپ بھی اس سے محفوظ رہیں، تو کیا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آئے گی؟ جی، یہ جو آپ کا سوال ہے تو یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2001 ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو غیبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ
اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہو. اگر وہ آپ کے ہاں اس کے اندر وہ بات موجود بھی ہو، اگر تم اس بات کو کرتے ہو، وہ سن کرنا پسند کرتا ہے، تو یہ بھی غیبت ہے. اگرچہ اس کے اندر موجود ہو. حضور نے فرمایا اگر موجود نہ ہو تو پھر تم تہمت لگا رہے ہو، تہمت غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے. جی. تو یہ بھی اگرچہ اس کے اندر بات موجود ہو، وہ اس کو نہ پسند کرے، تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا. اسی وعید کے تحت وہ بھی ایسی بات کرنے والا وہ بھی گناہ گار ہوگا. اچھا حضرت، سنا ہے کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بری بات ہے، اور اس کی بہت دردناک سزائیں ہیں، بہت سخت ترین عذاب ہے اس کے لیے. اس پہ کیا ارشاد فرمائیں؟ کیونکہ زنا تو بہت ہی الگ چیپٹر ہے، الگ معاملہ ہے، تو زنا کے ساتھ غیبت کو کیوں جوڑا گیا؟ جی بالکل، کہ یہ جو آپ کا اعتراض ہے کہ زنا کے ساتھ غیبت کو کیوں جوڑا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کیا ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، یہ مطلب نہیں ہے کہ زنا بھی اچھا ہے، بلکہ زنا بھی بہت بڑا سخت گناہ ہے. لیکن جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اگر کسی نے زنا کر ڈالا تو اس کے ذہن اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما دے گا. اور غیبت وہ چیز ہے کہ اس ٹائم تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معافی نہ دے، اس ٹائم تک وہ معاف نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے غیبت کو زنا کے ساتھ. کیا غیبت کرنا ایمان کے لیے نقصان دہ؟ جیسے کہ ہم اگر غیبت کر رہے ہیں ایک انسان کی اور لگاتار کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، بھائی ہم تو ایماندار ہیں، تو اس میں نقصان ہے؟ ارشاد فرمائیے. جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی التہذیب حدیث نمبر 28 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایمان کو ایسا کھا جاتی ہے جیسا چروایا درخت کو کاٹ دیتا ہے. دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چروائے کے ساتھ تشبیہ دی کہ چروایا درخت کو ختم کر دیتا ہے. تو اصولاً یہ چروائے جو ہوتے ہیں یہ درخت کو کاٹتے ہیں جب یہ بکریاں چراتے ہیں. تو محبوب نے فرمایا کہ غیبت بھی ایسا ایمان کو ختم کر دیتی ہے جیسے چروایا درخت کو ختم کر دیتا ہے. تو ایمان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بلکہ ایمان بالکل ختم ہونے کے درجے میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے فرمائے. اچھا حضرت، یہ تو غیبت کرنے والے کی بات ہو گئی. اگر ایک انسان غیبت کر رہا ہے، سامنے والا سن رہا ہے، اس کے لیے بھی گناہ ہے؟ جی بالکل. آپ کا یہ سوال ہے کہ ایک غیبت کر رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے. بالکل، اگر ایک شخص غیبت کر رہا ہے، آگے جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو غیبت کرنے سے روک دے. ہاں اگر اس نے روکا بھی نہیں ہے، کیونکہ گناہ کو روکنے کے 3 طریقے حدیث میں بیان ہیں. یا تو ہاتھ سے روک لے، یا تو زبان سے روک لے، یا دل کے اندر برا جان لے. اگر اس نے ان تینوں طریقوں میں سے کسی کو بھی نہیں اپنایا، بلکہ وہ اس کے ساتھ سنتا رہا، جیسے غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. جس طرح غیبت کرنے والا اس آیت کے تحت داخل ہے، اسی طرح سننے والا اس آیت کے تحت داخل ہے. لہٰذا دونوں گناہ گار ہوں گے. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ غیبت ایک انسان سن رہا ہے اور کر بھی رہا ہے، غیبت کرنے کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے گا؟ غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ جو علماء نے ان کو ذکر فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، حدیث پاک میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی غیبت کی اگر وہ زندہ ہے تو وہ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جس کی غیبت کی اس سے معافی طلب کریں. ہاں اگر کسی نے کسی کی غیبت کی، جس کی غیبت کی گئی ہے وہ فوت ہو گیا، اب وہ کیا ہے کہ اس سے معافی نہیں مانگ سکتا، تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ قیامت تک جس نے غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی گئی تھی وہ فوت ہو چکا ہے، تو ان کے لیے استغفار کرتا رہے. اس برے عمل کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں، اگر اس نے استغفار کرتا رہا تو سب سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا. ہاں اگر وہ دنیا میں رہا، غیبت کرنے کے بعد اس نے اس سے معافی طلب نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس برے فعل کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا. یہ غیبت کا کفارہ ہے کہ پورا اس کے لیے استغفار
کرتے رہیں. مطلب کہ غیبت کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شمار ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا حضرت ارشاد فرمائیے گا، عموماً لوگ غیبت کرنے کے بعد یہ جتلاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، باخدا ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام کیا یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ زمانے کے اندر اکثریت پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو جب غیبت سے روکا جائے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم تو یہ سچی بات کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی نہیں ہے، میں تو ان کے منہ پہ بھی یہ بات کر دوں گا. کیا ہے؟ میں تو یہ بات ان کے کیا ہے منہ پہ بھی کر دوں گا، بلکہ کیا ہے میں تو سچی بات کر رہا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہے، میں پہلے تعریف کر چکا ہوں، اور زیادہ غیبت کرنے والا بولتا ہے کہ میں تو سچی بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ غیبت کی بھی اقسام ہے، یہ کفر کر رہا ہے. کیوں کفر کر رہا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس کو حلال کر رہا ہے. جس چیز کو اللہ حرام فرما دے اور کوئی انسان اس کو بولے کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، ایسا سمجھے اس کو حلال کر رہا ہے، تو یہ کفر کر رہا ہے. العیاذ نعوذ باللہ. تو اس چیز سے بچنا چاہیے، بلکہ فی زمانہ اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے. اللہ اکبر. اور بات کیا ہے کہ جب اس کو سمجھائی جائے ان کو، بھئی اگرچہ ان کے اندر یہ بات موجود ہے تو آپ چھوڑ دیں یہ غیبت ہے، وہ بولتے ہیں بھئی یہ غیبت نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کے اندر یہ بات موجود ہے، بلکہ یہ کفریات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی باتیں سے بچنا چاہیے. اچھا، اگر اس بندے کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے، پھر سامنے والا کہہ رہا ہے کہ باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں، تو پھر بھی یہی گناہ ہے؟ اس پہ جی بالکل بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ ایک ایسا ہمارا بھائی ہو جس کی ہم بات بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر موجود بھی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جس کی تم بات کر رہے ہو اگر وہ موجود ہوتا تو وہ اس کو نہ پسند کرتا تو اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے. اگر موجود نہ ہوتی تو پھر آپ تہمت لگا رہے ہیں، تہمت تو غیبت سے زیادہ سخت ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہاں اگر اس کے اندر وہ بات موجود بھی ہو، آپ اس کی عدم موجودگی کے اندر کرتے ہو تو یہ غیبت کے اندر شمار ہوگی. تو غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. کیا؟ مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو یہ ایسی بات کے ساتھ تشبیہ دی کہ اس بات کو سننے کے بعد ہر سلیم عقل والا یہ اس بات سے بچنے کی کوشش کرے گا، سوچے گا کہ یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور ایسا گناہ ہے کہ جن کو فی زمانہ اکثریت اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، غیبت کرتے بھی رہتے ہیں اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جن سے بچنا ضروری ہے. اگر نہیں بچیں گے تو یہ وعیدیں ہیں سخت، اور ایمان کے اندر بھی اس کا، ایمان کو بھی یہ کھا جاتی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ناظرین، آپ نے سنا غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. آج کے بعد کسی کی غیبت نہ کریں، نہ کسی کی سنیں. سامنے والا کر رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کو ٹوک دیں کہ جناب خاموش ہو جائیں، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جانے، اللہ رب العزت جانے. تو ہم اور معاملات میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں ہمیں کہتے ہوئے کیوں شرم آنی چاہیے؟ آج کے بعد انشاءاللہ میں تو ایسا ہی کروں گا، آپ نے بھی ایسا کرنا ہے. اچھا حضرت ارشاد فرمائیے گا کہ غیبت، جیسے ہم غیبت پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک انسان ہے غیبت نہیں کرتا، نہیں سنتا، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ بالکل. یہ دیکھیں کہ جس طرح اللہ مجید الکریم نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا اور غیبت سننا ایک ہی ہے. یہ تو مسئلہ واضح ہے کہ جب کوئی برے کام کو سنتا بھی نہیں ہے، اس سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اجر عظیم ملے گا. ہاں اگر پھر بھی ایک عام، یہ غیبت عام ہے ہمارے زمانے کے اندر، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلکہ ایک نہیں کئی اجر، دگنے اجر عطا فرمائے گا. تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. ارشاد فرمائیے گا، ہماری آڈینس جو اس وقت سن رہی ہے، ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بچنا ہے، تو کیا طریقہ اپنایا جائے کہ غیبت سے ہم محفوظ رہیں، غیبت سے ہم بچے رہیں؟ غیبت سے بچنے سے یہ اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے دوست کے پاس گئے جہاں وہ غیبت کر رہا ہے، غیبت کرنے کے بعد اگر آپ ان کو ہاتھ سے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو واحد طریقہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ
ذکر میں شروع ہو جائیں اگر آپ ادھر سے اٹھ نہیں سکتے. جی. ہاں اگر یہ راستہ بھی ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہیں تو آپ چلے جائیں. غیبت کا یہ بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ جہاں غیبت ہو رہے تو آپ اٹھ کر چلے جائیں. آپ کے چلے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے بندہ ناراض ہوتا رہے. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے پکارتے ہیں، اہل بیت الزام کے نام سے پکارتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کی برائی سامنے آ جایا کرتی تھی تو وہ کس انداز میں اس کو درگزر کر دیا کرتے تھے؟ ارشاد فرمائیے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ طریقہ تھا. اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی سامنے آ جاتی یا کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کو سمجھانے کا انداز بھی الگ تھا، کیونکہ وہ شاگرد حضور تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے فیض لیا. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خلق اخلاق تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی وہی اخلاق تھا. وہ اس انداز سے غلطی کی رہنمائی فرماتے کہ وہ سب کی سب غلطی اس کی کلیئر ہو جاتی. اچھا ماشاءاللہ. تو اچھا اگر مثال کے طور پر حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود ہے، حضور کے چاہنے والے موجود ہیں، اس وقت کفار تو غیبت کیا کرتے تھے نا، سامنے آ کر حضور کی تعریف کیا کرتے، مسلمانوں کی تعریف کرتے، پیٹھ پیچھے جا کر وہ برائیاں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہوا کرتا تھا ان کفار کے لیے، یہ دیکھیں منافقین کے لیے؟ بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی جو کفار تھے تکذیبیں دیتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے پیکر تھے. اخلاق کے دائرے میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کرتے، چاہے کافر بھی ہوتے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر بہت سے کافر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق پہ مطمئن ہو کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے. سبحان اللہ. یہ محبوب کا اخلاق تھا. جی بے شک. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں غیبت کے حوالے سے رہنمائی فرمائی، اور ہمیں معلوم ہوا کہ غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہم نا علم لوگ، ہمیں سمجھ نہ تھی اس کی، ہم تو چلتے پھرتے غیبت کر رہے تھے. یقیناً آج ہماری آڈینس، ہمارے ناظرین بھی یہ سن کر اس طرف اب راغب ہوں گے کہ آج کے بعد ہم نہ غیبت کریں گے، نہ انشاءاللہ غیبت سننے کا خود کو موقع دیں گے. اپنے کانوں کو غیبت کی طرف لے کر ہی نہیں جائیں گے، سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. جیسے حضرت نے فرمایا درود شریف کا ورد رکھیں گے، کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے انشاءاللہ. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، آپ سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اسلام کی معلومات لیں گے تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکے کہ اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے. تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، اور وینس ٹی وی کی اس پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.